کبھی کہیں لے جاتا ہے، کبھی شوبز، کبھی کس جگہ پہ، یہ آج کس جگہ پہ لے آئے؟ اوہو چوئی صاحب، آپ بھی پاکستان کبڈی فیڈریشن کے صدر ہیں نا؟ وہ تو میں ہوں۔ آج ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اعجاز بٹ صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا بٹ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام چوئی صاحب، کی حال ہے تہاڈا؟ اللہ کرم تہاڈی دعا، بڑی مہربانی تسی ٹائم دیتا ہے۔ نہیں جی، ساڈی خوشی ہے تسی آئے ہو۔ بٹ صاحب لیکن یہ کیا ہے، آپ نے ہر بندہ ہی اپنے خلاف کیا ہوا ہے، وہ پارلیمنٹیرین سمیت میڈیا والے بھی، ایک ہی چکر ہے۔ کوئی داد دسو نا چوئی صاحب، کی کرنا چاہیے سارے جڑے ہو جان کسی وجہ دے بغیر، تو انہیں کی علاج کرنا چاہیے؟ نہیں انہوں نے آخیا کی ہے، بڑے شریف جے بندے جی یار، سیدھی سیدھی گل کر دیں جی۔ وہ سیدھی گل اج کل کے زمانے لوگوں نے پسند نہیں۔ ہاں سیاست سکھانی پینی ہے بٹ صاحب نے بھی تھوڑی جی۔ نہیں ویسے تو دیکھیں نا، کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بندہ میں نہیں بن جاتا۔ بٹ صاحب کو ساری چیزیں پتہ ہیں، سب سیاست بھی جانتے ہیں، سارے لڑکوں کو بھی کنٹرول کرنا جانتے ہیں۔ صرف تھوڑا سا پارلیمنٹیرین کے خلاف جو ہے نا، انہوں نے ہاتھ سخت رکھا ہوا ہے، ان کی بات ہی نہیں مانتے تو۔ لیڈر ہی کیڑی گل، انہوں نے کہڑا پارلیمنٹیرین کی بکری کھول لی انہوں نے۔ اوہو چوئی صاحب، آپ بھی بادشاہ بندے ہیں، آپ چونکہ اب اس کمیٹی میں نہیں ہے نا، آپ کا بھی استحقاق مجروح ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ نہیں وہ کوئی بات نہیں، کون سا استحقاق بٹ صاحب آپ نے مجروح کیا کسی کا؟ مجھے جی سمجھ لگتی کیا کی ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا ہمارے کہ دو بندے ان کے سینٹ کی کمیٹی کے آئے کہ جی ہمارے آپ کا ایک ٹھیکیدار ہے، ان کے کوئی پیسے شیسے آپ نے دینے ہیں تو آپ دیتے کیوں نہیں ہیں؟ تو ہم نے ان کو ساری چیز سمجھائی کہ جی یہ جو ہے پیسے کہ ٹھیکیدار کو پرانا ہمارے سے پہلے کے جب بورڈ کا یہ ان کو ڈیو نہیں ہے۔ اب یہ مسئلے کچھ چلتا رہا، انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں جی اس کا کوئی فیصلہ کر کے آپ دے دیں۔ میں نے کہا جی جو وہ مانگ رہے ہیں وہ دینا بنتا نہیں ہے، چھوٹی جی رقم نہیں سی چوئی صاحب، 170 ملین سی، تو ٹھیکیدار فائنلی مان گیا کہ 150 ملین دے قریب ایویں جیل ہی سی، تے انہیں سارے آپ ہی لکھ کے دے دیتا کہ باقی جڑے پیسے سیٹلمنٹ کر کے انہوں پیمنٹ بھی کر دیتی، اور لیٹر بھی لکھ دیتا کہ ٹھیک ہے، سینیٹر بھی بھیجتا، سارے بھیج دیتا۔ وہ پھر بھی کہندے نے ساڈی وہ دیکھیے بچوں اے اصل گل نکلی جی بٹ صاحب نے دسی ہے، اور ان دے کتنے استحقاق مجروح ہو گیا، وہ پروفیشنل گل سی دس چوئی دی۔ صاحب آپ بادشاہ بندے ہیں، دیکھیں نا جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں کتنے مہان ہوتے ہیں، کتنی مشکل سے وہ ووٹ لیتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، پھر جا کے ان کو سیٹ ملتی ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی 15 کروڑ کی انہوں نے ایک ریکویسٹ کر لی تھی تو بٹ صاحب کو مان جانی چاہیے تھی۔ 15 کروڑ؟ ہاں 15 کروڑ بٹ صاحب چھوٹی جی رقم کہہ رہے جی۔ وہ جی جی چھوٹی چھوٹی رقم کر دے، کہتے ہیں قطرے قطرے نال دریا بہ جاندے نے، تو یہ یہو جی ایک اجازت دیتی جاتی تو کئی 100 کروڑ آ جانے سن۔ تو اسی کرکٹ چلائیے کہ سیاست چلائیے، مجھے سیاست آندی نہیں، تو میرا قصور سب تو بڑا ہے، سیاست نہیں آتی، لیکن چوئی صاحب پتہ سیکھنی ہے پے گی کوئی چوئی صاحب۔ نہیں جو بیٹھا تھوڑا سیاست آتی ہے، یقین منو، اگر تمہیں سیاست نہ آتی ہوتی جی تھوڑے پیچھے پہ نا انہوں نے تمہیں کہنا نکلو باہر۔ لیکن چوئی صاحب دیکھیں سیاستدانوں کو یہ بھی تو پتہ ہے نا، بٹ صاحب بہت ماشاءاللہ دورے کرتے ہیں آپ۔ بندہ تنگ آ جاتا جی دوریاں تو، میں مطلب یہ بورڈ دے گھٹ کرنا، ادو پہلے بھی کام جڑے سن ساڈے دوریاں تے رہندے سن، کوئی ایڈا شوق نہیں ہے کہ نیرے دورے کیتے جان، کسی مقصد نال ہوندے نے۔ یہ نہیں کوئی پوچھتا کہ جی کیوں گئے سو، اگر یہ پوچھن کیوں گئے سو تو ان کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ بھئی کیوں گئے تھے۔ اب بھی ہماری کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیم ہمارے پاکستان آ کے کھیلے، کیونکہ پاکستان سیکیورٹی کی وجہ سے کوئی ٹیم آتی نہیں ہے۔ دوسرا ہماری آج کل کوشش ہے کہ کوئی فنڈ ریزنگ فلڈ کے بارے میں ہو سکے، وہ ہمارے پاس اتنا اچھا رسپانس آیا ہے، زمبابوے کی ٹیم کہتی ہے جی ہم آ کے آپ کے پاس پاکستان کھیلیں گے فنڈ ریزنگ۔ نیوزی لینڈ ان کا بورڈ کہتا ہے کہ جی ہم اپنی ٹیم بھیجیں گے پاکستان آپ کے پاس کھیلے گی فنڈ ریزنگ کے لیے۔ دبئی میں عبد البخاتر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری ٹیم آپ یہاں پہ رہے، ہم نے وہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں اکتوبر میں، تو انہوں نے کہا کہ جی ایک میچ ہم پورا ریز کریں گے فنڈ ریزنگ کے لیے۔ تو یہ ٹیلی فون پہ لیٹر سے چیزیں نہیں ہوتی۔ اچھا بیٹھ صاحب ایک تو میں سیاسی جا مشورہ دوں، یہ جہاں تھوڑے پیچھے پہ رہے نا کچھ چند ممبران قومی اسمبلی دے سینٹ دی کمیٹی دے بھی، انہوں نے کدے بعد ٹور لوا دیا کرو، خوش ہو جان گے۔ میں ہوں اتنے نہیں گل کرتا، پھر کدی پوچھو گے تیرا جواب دیا گا بڑا چنگا تھا۔ اصل میں چوئی صاحب پتہ ہے کیا ہے، بٹ صاحب خود بھی کرکٹر رہے ہیں، ٹیسٹ کرکٹر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی بورڈ میں مختلف حیثیتوں سے رہے ہیں، لیکن ان کا جو نیگیٹو پوائنٹ ہے نا جو میں سمجھتا ہوں وہ چودھری احمد مختار ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ ان کی سفارش کی وجہ سے یہ چیئرمین بنے ہیں اور اس لیے وہ اپوزیشن کے زیادہ تر بنے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ وہ ذرا تھوڑی سی خیر کھاتے ہیں۔ یہ آپ ان کی سفارش پہ آئے ہیں جی؟ یہ اگر ان کی سفارش پہ صرف آئے تو میں کہتا ہوں ان کو جی مجھے اب سفارش کرائیں کہ باہر نکلوا دیں، یہی ہو سکتا ہے نا۔ بٹ صاحب کی گل ٹھیک ہے۔ دیکھو جی کہندے نے اسی بڑے سارے ڈیموکریٹکلی آئے ہیں لڑ کے جی ساڈے پبلک ہوندی ہے نال، کرکٹ دے وچ بھی الیکشن ہوندے نے، تو میں لاہور تو 10 سال الیکٹڈ رہا ایز اے پریزیڈنٹ آف دا لاہور، میں تاڈے پی سی بی دا سیکٹری رہا جی جنرل صفدر بٹ صاحب دے زمانے میں، نور خان صاحب دے زمانے میں بھی پاکستان دے 3-4 دفعہ پرانی ایفیلیشن ہے مینیجر، سو کرکٹ دے نال ہے ایفیلیشن، شوق ہے تے کچھ کرنے کوشش ہے کہ کچھ کیتا جائے۔ اچھا بٹ صاحب پتہ ہے کیا ہے اصل میں جو دوسرے کرکٹ بورڈ ہیں نا جو دوسری دنیا کے، میں نے سنا ہے کہ ان کے جو چیئرمین ہیں نا وہ بڑے ینگ ہیں، جینز پہنتے ہیں، واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، عمر بھی ہے، تجربہ بھی ہے، اس وجہ سے یقین میرا خیال ہے اس کا جو آپ کی سفارش عمر والی ہے نا، یہ سارے تو اعتراض کرتے ہیں، میرا خیال یہ اعتراض پھر ہمیں سیاستدان جو دوسرے ملکوں کے، ہمارے ملک کے بھی سیاستدان ہیں، کہیں ماشاءاللہ میرے سے 2-4 سال بڑے ہی ہیں، اب چائنا میں دیکھ لیں ساری عمر کی بات، عمر کی ریزننگ نہیں ہے، ہاں اگر آپ عمر ہے فٹ نہیں ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے۔ چوہی صاحب یہ آپ پہ انہوں نے باؤنسر پھینکا، اب جواب دیں انہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی ریٹائر ہونا چاہیے، عمریں آپ کی بھی کافی ہو گئی ہیں۔ بٹ صاحب میرے بارے گل کی تھی جی؟ نہیں جی تانوں کیوں تھے ریٹائر کرا؟ نہیں بٹ صاحب جی گل نہیں کر سکتے۔ چوہی صاحب لنچ بریک تو نہیں ہوا لیکن پانی کا وقفہ ہو گیا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے کے اور پھر واپس آئیں گے اور پھر بٹ صاحب سے بانسر کھائیں گے، کچھ چوکے چھکے ماریں گے۔ آپ کرکٹ گراؤنڈ سے بیٹھے کریں یہ اصطلاحیں ہوتی ہے چوہی صاحب، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔